وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ حضرت عائشہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ہر خصوصیت حضرت عائشہ کی فضیلت ہے۔ مجمع الزوائد کی نامی جلد میں آپ کی 10 خصوصیات کا ذکر ہے، بخاری میں، ترمذی میں، مسلم میں آپ کی خصوصیات کا ذکر ہے، کمالات کا ذکر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کمالات اور فضائل کو بیان کرتے ہوئے ایک بات یہ فرمایا کرتی تھی کہ میری خصوصیت یہ ہے، اس امت کی تمام خواتین میں، ازواج مطہرات میں میری خصوصیت یہ ہے کہ حضور کے ساتھ نکاح سے پہلے اللہ نے جبرائیل کو ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر میری تصویر دے کر حضور کے پاس بھیجا کہ آپ کو دکھا اور بتا دیجئے کہ یہ خاتون آپ کی بیوی بنے گی۔ چنانچہ ترمذی کی روایت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، جاء بصورتھا، جبرائیل حضرت عائشہ کی تصویر لے کر آئے، فی خرقۃ حریر خضراء، ریشم کے سبز کپڑے میں لپیٹ کر حضور کی خدمت میں آ کے جبرائیل نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان ھذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، اس خاتون کو پہچان لیجئے، یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے، آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے، آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ یہاں سے ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت عائشہ کے ساتھ حضور کا نکاح اس وقت ہوا جب حضرت عائشہ کی عمر انتہائی تھوڑی تھی۔ اس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو اللہ کی جانب سے تصویر کا بھیجا جانا، اللہ کی جانب سے حضرت عائشہ کا بطور زوجہ حضور کے لیے تعین اور اللہ کی طرف سے نکاح کا امر ان تمام اعتراضات کو دفن کر دیتا ہے جو اپنوں اور بیگانوں کی زبان پر ہوتے ہیں۔ شادی صرف جنسی تسکین کے لیے نہیں ہوتی، یہ شادی اس لیے تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی خاتون مہیا ہو، پردے کے مسائل کے بغیر اللہ کے رسول اسے پریکٹیکلی طور پہ دین سکھائیں اور پھر وہ پوری امت کی خواتین کی رہبری اور رہنمائی کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، بعد میں 48 برس حضرت عائشہ حیات رہیں، آپ نے وہی کام کیا جس کے لیے حضرت عائشہ کا انتخاب کیا گیا تھا، گویا آپ کی توقعات اور امیدوں پر حضرت عائشہ پوری اتری۔ حضرت عائشہ کی دوسری خصوصیت، فضیلت اور کمال یہ ہے، فرماتی ہیں حضور نے جتنی خواتین سے نکاح فرمایا، یا وہ بیوہ تھی یا مطلقہ تھی۔ جب میں حضور کے نکاح میں آئی میں کنواری تھی، جسے عربی میں باکرہ کہتے ہیں، میرے علاوہ کسی کنواری خاتون سے حضور نے نکاح نہیں کیا۔ یہ دوسری خصوصیت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ ایک تیسری خصوصیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، میری خصوصیت یہ ہے کہ خواتین میں حضور سب سے زیادہ محبت مجھ سے فرماتے تھے، خواتین میں سب سے زیادہ محبت مجھ سے فرماتے تھے۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ذکر کی کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبت میرے والد سے فرماتے تھے، مردوں میں سب سے زیادہ محبوب حضور کو میرے والد تھے۔ حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، بخاری و مسلم میں ہے، حضرت عامر نے حضور سے سوال کیا، اللہ کے رسول، من احب الناس الیک، کون لوگوں میں آپ کو زیادہ محبوب ہے؟ ای الناس احب الیک، ای الناس احب الیک، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ قال عائشہ، آپ نے فرمایا عائشہ۔ حضرت عامر کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، من الرجال، مردوں میں پوچھ رہا ہوں، مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟
حضور نے فرمایا ابوہا عائشہ کے باپ کے ساتھ، عورتوں میں عائشہ کے ساتھ، مردوں میں عائشہ کے والد کے ساتھ۔ تو حضرت عائشہ اسے اپنی خصوصیت کے طور پہ ذکر کرتی تھی۔ فرمایا عورتوں میں اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبت مجھ سے تھی، اور مردوں میں سب سے زیادہ محبت میرے والد کے ساتھ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی 5ویں خصوصیت یہ ذکر کی کہ میری بارات میں اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا۔ اس سے پہلے بھی خواتین پہ تہمت لگتی رہی، حضرت مریم پہ لگی۔ اللہ نے بارات اور صفائی کے لیے ایک بچے کا انتخاب کیا، بچہ بولا۔ حضرت یوسف پہ بھی تہمت لگی، یوسف پہ، وہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہوا۔ لیکن حضرت عائشہ کی عظمت دیکھیے، حضرت عائشہ پہ جب تہمت لگی تو اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کیا، گویا اللہ خود وکیل صفائی بن کر آ گئے۔ یہ 5ویں خصوصیت ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میری ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضور کی جتنی بیویاں ہیں ازواج مطہرات، کسی کے بستر پر قرآن نہیں اترا، اگر قرآن اترا ہے تو میرے بستر پہ اترا ہے۔ حضور تمام ازواج مطہرات کے حجروں میں رات گزارتے تھے باری باری، آپ کسی کے بھی بستر پہ ہوتے قرآن نازل نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ میرے بستر پہ تھے، اللہ نے آسمان سے قرآن اتار دیا۔ تمام ازواج مطہرات پاک ہیں۔ حضرت عائشہ کے بستر پہ اللہ نے قرآن اتار کے بتا دیا یہ بستر بھی پاک ہے، بستر والی بھی پاک ہے۔ اور حضرت عائشہ کے بستر کا انتخاب اس لیے ہے، شاید جو گند باطل پرست لوگوں کے ذہنوں میں حضرت عائشہ کے بارے میں بھرا ہوا ہے وہ باقی ازواج کے بارے میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی عظمت کو اس انداز سے ظاہر کیا کہ لوگوں کا باطل ہونا بالکل واضح ہو جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری ایک خصوصیت یہ بھی ہے، حضور ہر بیوی کے گھر ایک دن اور ایک رات گزارتے تھے، باریاں مقرر تھی، ہر ایک کی باری میں ایک دن ایک رات، اور میری باری میں 2 دن اور 2 راتیں مقرر تھی۔ اور مرض الوفات میں حضور تشریف ہی حضرت عائشہ کے حجرے میں لے گئے، آپ نے وہ ایام حضرت عائشہ کے حجرہ میں ہی گزارے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میری ایک خصوصیت یہ ہے کہ میں نے جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا۔ ازواج مطہرات میں سے کسی نے جبریل کو اصلی شکل میں نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ کی خصوصیت یہ ہے، فرماتی ہیں میں نے جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا۔ بخاری و مسلم میں روایت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عائشہ سے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما لعائشہ، حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ ان ھذا جبریل، یہ جبریل ہے، یقرئک السلام، یہ تجھے سلام پیش کرتا ہے، یہ جبریل ہے یہ تجھے سلام پیش کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے جواباً فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی پاکیزہ خاتون جس کے پاس جبریل سلام لے کر اترتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری ایک خصوصیت یہ ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، تو آپ کا سر مبارک میرے سینے اور حلق کے درمیان تھا۔ حضور کا سر حضرت عائشہ کے سینے اور حلق کے درمیان تھا، درمیان میں تھا۔ اور فرماتی ہیں ایک خصوصیت میری یہ بھی ہے، حضور کا انتقال بھی میرے حجرے میں ہوا اور تدفین بھی میرے حجرے میں ہوا۔ تو وفی النبی، بخاری کی روایت ہے، تو وفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی نوبتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کا انتقال میرے گھر میں ہوا، میری باری میں ہوا۔ تو وفی النبی فی بیتی وفی نوبتی،
وبین سحری و نہری، میرے سینے اور حلق کے درمیان میں ہوا۔ تو آپ کے کس کس کمال کا، خوبی اور عظمت کا ذکر کیا جائے، حضرت عائشہ کے بہت سارے فضائل ہیں۔